امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی 2 روز قبل جناب فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس سننے کا اتفاق ہوا، جس میں 2 صحافی حضرات نے ان سے جو سوال کیے، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اس ملک میں نفرت کی سیاست جو ہے وہ کب تک چلے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ اس قوم کے بزرگ ہیں تو آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے کہ سب کے ساتھ مل کر اس نفرت کی فضا کو ختم کر سکیں۔ اور تیسرا حصہ اس کا یہ تھا، جو دوسرے صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پیشکش کی ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو کیا صورتحال ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے متعلق، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ تینوں حصے جو ہیں، ان کا جواب فضل الرحمان صاحب نے جو دیا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس قسم کے رجحانات جو ہیں نفرت کے، وہ سیاست میں نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ اپنے والد مفتی محمود صاحب کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل پر حزب اختلاف کے قائد تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کسی جلسے میں اپنے والد سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ بگاڑ کر لیا ہو اور جناب بھٹو یا بھٹو صاحب کے طور پر ہی ہمیشہ وہ مخاطب کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو رجحان پیدا ہوا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس نے نوجوان نسل جو ہے ان کے اخلاق کا دیوالیہ نکال دیا ہے اور جنازہ نکل گیا ہے ان کا۔ مجھے خیال گزرا کہ یہ حصہ وہ ہے، ایسا ہے، ان کی سیاست کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جانے اور ان کی سیاست جانے، نہ عمران خان کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے اور نہ فضل الرحمان کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، لیکن یہ جو اخلاقیات ہے، قومی اخلاقیات ہے، اس کے ساتھ یقیناً ایک دلچسپی ضرور ہے۔ پہلی بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی اس بات سے تو اتفاق ہے کہ قومی طور پر اور معاشرتی طور پر جو ہے اخلاقیات کا جنازہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ جو گزشتہ نسل تھی اس کے اخلاقیات کا جنازہ بھی نکل چکا ہوا تھا، اور وہ جنازہ ان کے والد مفتی محمود صاحب نے پڑھایا تھا قومی طور پر۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب کے حوالے سے کہ وہ بھٹو کی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے، تو آپ کو یاد کرواؤں گا کہ یہ وہی اسمبلی ہے جس کا ذکر فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، جس میں احمدیوں کو ناٹ مسلم جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ فضل الرحمان صاحب کو اس فیکٹ کو وہ بھول گئے ہیں کہ جہاں تک مذہب کی تاریخ کا تعلق ہے تو مذہب کی تاریخ میں ہمیشہ بے دین لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کا مذہب کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، وہ مذہبی کے نام پر انبیاء اور ان کی جماعتوں کے نام بگاڑا کرتے ہیں اور ان کے خلاف نفرت جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کا بدترین جو واقعہ ہوا ہے اور جو بدترین مثال تاریخ میں قائم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جب مکے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کفار مکہ نے محمد کی بجائے نعوذ باللہ مزمم رکھا، اور مسلمانوں کا نام جو ہے، ان کے مذہب کا نام جو ہے وہ صابی رکھا۔
تو یہ تو تاریخ مذہب ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے، اس میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ لیول ہے جہاں سوشل لیول پر اور معاشرے کے لیول پر، مسجد اور مکتب کے لیول پر یہ نام بگاڑنے کی روایت اور نام بگاڑنے کا رواج جو ہے وہ موجود تھا. تو اگر ہم جماعت احمدیہ کے آغاز سے اس کو شروع کریں تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو اس وقت کے سو کالڈ علماء تھے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور کا نام اور آپ کی جماعت کا نام وہ بگاڑتے تھے، اور ایسے سکنک ورڈز استعمال کرتے تھے کہ جو بدبودار لفظ ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے، کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہو. لیکن پاکستان میں جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ مملکتیں بن گئیں، تب بھی یہ رویہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اس میں تیزی آئی، اور اس کے درجے جو ہیں وہ پہلے سے اوپر ہی گئے ہیں، نیچے نہیں آئے. اس حد تک نوبت پہنچی کہ 1974 میں باقاعدہ سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر سیاسی اور مذہبی اتحاد جب ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، اس وقت احمدیوں کے متعلق جو ناٹ مسلم کی قرارداد پاس کی گئی، ایک تو پہلے وہ قرارداد جو پاس کی گئی وہ بڑی ظالمانہ تھی، وہ سراسر ظلم تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ورڈنگ تھی اس آئینی شک کی، اس کے متعلق فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنی تقاریر میں جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ ترمیم کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جا رہے تھے تو مجھے بہت ہی تگ و دو کرنی پڑی، بہت ٹائم لگانا پڑا اپنے اتحادی جو تھے ان کو بھی منانے کے لیے کہ کیا الفاظ ہوں، اور پھر حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ میں نے ہر طرف یہ کوشش کی اور ہر لحاظ سے کوشش کی کہ کسی طرح یہ جن کو ہم ناٹ مسلم قرار دے رہے ہیں ان کو احمدی نہ لکھا جائے بلکہ مرزائی اور قادیانی لکھا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحرا ہے یہ میرے سر پر ہے، یہ فخر مجھے حاصل ہے کہ میں نے بالآخر ساری اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی اس بات پر راضی کر لیا، اور پھر اس وقت کی جو حزب اقتدار تھی ان کو بھی اس بات پر راضی کیا کہ جی ہم قادیانی اور مرزائی لکھیں گے، اور پھر اس میں بریکٹ میں لکھیں گے کہ وہ جو خود کو احمدی بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ منظم بغاوت تھی، یعنی وہ جو بغاوت ہوئی ہے 1974 میں الہی احکامات کے خلاف، جس کا ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سوورینٹی ہے، اس کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے بغاوت کی ہے. انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے خلاف بھی بغاوت کی ہے کہ امت میں جب 73 فرقے ہو جائیں گے تو ایک حق پر ہوگا، باقی 72 جو ہیں وہ ناحق پر ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم 72 حق پر ہیں اور یہ ایک جو ہے یہ ناحق پر ہے. تو یہ بغاوتیں ہوئی ہیں، اور یہ بغاوت بھی ہوئی ہے وہاں کہ یہ جو ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ بگاڑنا ہے. تو یہ جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑا کرو، تو اس دن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کا یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے، اور انہوں نے ایک منظم بغاوت جو ہے اس حکم کے خلاف جو ہے وہ بھی کی ہے. تو یہ جو اب فیز آئی ہے کہ جناب عمران خان اور ان کی پارٹی اور ان کے جلسوں میں ان کا نام بگاڑ کے لیا جا رہا ہے، اور جس کا درد اب ان کو اٹھ رہا ہے اور بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب بہت غلط ہو گیا ہے، اخلاقیات میں بڑی گراوٹ آ گئی ہے، قومی طور پر ایک جنازہ نکل گیا اخلاقیات کا. تو ان کو بتانا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ایک دن میں واقعہ نہیں ہوا. عمران خان کا جو رویہ ہے
کہ انہوں نے ایک بغاوت جو ہے وہ کی ہے قرآنی اس حکم کے خلاف، اور وہ کرتے ہیں، اور ان کے جلسوں میں یہ عام ہوتا ہے، اور ان کے جلسوں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو پوائنٹ میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ ان پر ساروں پر سبقت رکھتے ہیں، اور اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے، جس طرح کسی نیکی میں کریڈٹ جو ہے ہوتا ہے کسی انسان کا جو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بھی وہ نیکی بجا لائی۔ تو یہ جو مفتی محمود صاحب اور ان کے ہم نوا اور ان جیسے سو کالڈ علماء، انہوں نے یہ جو لا تنابزوا بالالقاب کے حکم کی خلاف ورزی اور قرآنی حکم کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا، تو انہوں نے پہل کی ہے۔ اور عمران خان تو جب سے یہ اس بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت تو بیچارے کی پیدائش ہے، اس وقت کی، پاکستان بننے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب عمران خان ابھی اپنے 25-26 سال کا نوجوان تھا، تو اس وقت 1974 میں انہوں نے باقاعدہ قومی سطح پر، ریاستی سطح پر ان اخلاقیات کا جنازہ جو ہے وہ مفتی محمود صاحب نے پڑھایا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے نام بگاڑے جا رہے ہیں اب، اور بڑے پیمانے پر بگاڑے جا رہے ہیں، ہر جلسے میں بگاڑے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہماری نظر سے دیکھیں اور ہمارے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک پیشگوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں جب فتنے پیدا ہو جائیں گے، جب مسلمان بگڑ جائیں گے، تو اس میں فرمایا کہ اس زمانے کے علماء جو ہوں گے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بدترین مخلوق کا نشان کیا ہوگا؟ فرمایا من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ ہر فتنہ، ہر بری بات انہی سے نکلے گی اور انہی پر لوٹ جائے گی، اس کا نشانہ بھی وہی بنے گا بالآخر۔ تو یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، یہ میرے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے اس زمانے میں، اور پھر جماعت احمدیہ کی صداقت کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا یہ عظیم الشان نشان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا، پاکوں کو پاک فطرت دیتے نہیں ہیں گالی، پر ان سیاہ دلوں کا شیوا صدا یہی ہے۔ دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی حد کرنا سب سے برا یہی ہے۔ تو یہ جو حد تک کرتے رہے ہیں جب سے احمدیت شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب سے پاکستان بنا ہے، ہر جلسے میں، ہر اجلاس میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی سزا کا ذکر نہ کیا ہو۔ فرمایا، یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک اپنے خطبہ میں ضیاء الحق کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ یہ جو احمدیوں کو آزار دینے کے لیے جو تم طریق اختیار کر رہے ہو، جو پہلو اختیار کر رہے ہو احمدیت کی مخالفت میں، جو خیر الماکرین خدا ہے اس کی طرف سے ہر اس پہلو پر جواب آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جواب نہیں دے رہے تو خدا بھی خاموش رہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور حضور نے اس میں بڑی واضح طور پر جو انذار تھا وہ کیا تھا۔ اگر عمران خان اکیلا جو ہے اس کا سمجھ لیں کہ وہ اس کا نام بگاڑتا اور ایک بندہ ایسی حرکت کر رہا ہوتا اور باقی قوم اس کا ساتھ نہ دے رہی ہوتی، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اگنور کر دیں، ایک بندہ ہے۔ لیکن ان کے جلسوں میں جتنی تعداد ہوتی ہے، اور پھر وہ تعداد جو ہے وہ جس طور پر ذوق شوق کے ساتھ اور شور کے ساتھ، بلند آوازوں کے ساتھ
وہ نام بگاڑ رہی ہوتی ہے، میں تو اس نام کو بھی نہیں ذکر کروں گا، لیکن وہ جس طور پر بگاڑ رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قومی طور پر جس کو جنازہ کہہ رہے ہیں اب کہ نوجوان نسل کا جنازہ نکل گیا ہے، قومی طور پر جنازہ نکل گیا ہے، بڑوں کا بھی نکلا ہے، چھوٹوں کا بھی نکلا ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ تو یہ جو علماء ہیں یہ تو بڑے دھڑلے سے، جہاں ان کے مفادات وابستہ ہوں، جہاں انہوں نے یہ کلیم کرنا ہو کہ ہماری بہت عزت ہے اور اس عزت کا ہم احترام چاہتے ہیں قوم سے، وہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علماء جو ہیں ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو اس لیے ہمارا احترام جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق فاضلہ جو ہیں ان کی تکمیل ہے، اور میں اخلاق کا محافظ بن کر آیا ہوں۔ تو قومی اخلاق کے محافظ تو یہ تھے۔ اگر قوم کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، جس طرح ایک جو فائنانس منسٹر ہے وہ اس بات کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ قوم کے فائنانسز جو ہیں ان کو ڈیل کرے، جو دفاع کا منسٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے وہ دفاع کو ڈیل کرے اور اس کا خیال رکھے، تو یہ جو علماء ہیں ان کا کردار اور ان کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ قوم کے اخلاق کے محافظ ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد اخلاقیات پر ہے۔ تو جب ایک محافظ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کھانے پینے چلا جائے، یا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ اسی گھر کو لوٹ مار کرنی شروع کر دے، تو اگر باقی لوگ لوٹ مار کریں تو ان سے شکایت کیسی؟ جب آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ اسلامی اخلاق کے قیام کی بجائے اسلام آباد کی اس دولت پر ہیں، اس طاقت پر ہیں جس کا حصول آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ وہ محافظ ہیں اخلاقیات کے کہ جنہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ قوم کے اخلاق جس حد تک گرے ہیں، اگر ان کو نظر کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے تو آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کو باقی باتیں جو ہیں وہ کیسے سوچتی ہیں؟ نام بگاڑنے کا یہ جو فن ہے یہ قوم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر آپ اپنے جائزے لیں تو یہ آپ سے ہی سیکھا ہے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں تو یہ بدقسمتی بعد میں آئی ہے۔ آپ نے پہلے اخلاق کا مذہب کے ساتھ سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے، آپ نے پہلے مذہبی جو تقسیم ہے اس کے اندر نفرت پیدا کی ہے، آپ نے وہاں اخلاقیات کا دیوالیہ نکالا ہے۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کے مقدس بانی علیہ السلام اور آپ کے خلفائے اعظام کے نام بگاڑے ہیں، ہر جلسے میں بگاڑتے ہیں، تو یہ فن انہوں نے آپ سے سیکھا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ فن سیکھ لیا ہے تو اب اس فن کو یہ استعمال جب کر رہے ہیں تو مجھے اس پر وہ ایک مان بن اوس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے جو 2 شعر ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعلمہ الرمایۃ کل یوم، کہ میں ایک شخص کو ہر روز تیر اندازی سکھاتا تھا۔ فلما اشتد صائدہ رمانی، جب اس کا ہاتھ خوب مضبوط ہو گیا اور نشانہ پکا ہو گیا تو اس نے پہلا تیر جو چلایا وہ میرے اوپر ہی چلایا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً حَجَانِي، کہ میں نے اسے یہ سکھایا کہ شعر کیسے کہتے ہیں، قافیہ کیسے کہتے ہیں، اس کو کیسے نظم کرتے ہیں، لیکن جب اس نے پہلا شعر کہا تو اس میں میری ہی حجب کی، مجھے ہی برا بھلا کہا۔ تو یہ جو عمران خان پارٹی یا ان کے یہ جو قوم کے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی گراوٹ میں چلے گئے ہیں،
اور اخلاقی دیوالیہ نکل گیا ہے، جنازہ نکل گیا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ آپ سے سیکھا ہے، آپ کے والد صاحب سے سیکھا ہے، آپ کی کماش کے علماء سے سیکھا ہے، آپ کے جلسوں سے سیکھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے انہی جلسوں میں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان مسجدوں میں آتے ہیں جہاں آپ لوگ یہی سکھاتے ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، کس نیا مخت علم تیر ازمن کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرد، کہ آج تک کسی شخص نے بھی مجھ سے تیر اندازی جو ہے وہ نہیں سیکھی کہ انجام کار اس نے میرے اوپر ہی تیر نہ چلایا ہو۔ تو اگر مان بن اوس کی اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرنی تھی تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ہی نصیحت حاصل کر لیتے کہ یہ جو قوم کے ٹیسٹ بڈز آپ نے خراب کیے ہیں، جب کسی کے ٹیسٹ بڈز خراب کر دیے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو اچھی بلی خوراک ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے ان کو مزہ نہیں آتا۔ ایک گالی سننے والا، گالی دینے والا انسان جو ہے، اس کو جب تک گالی آگے سے نہ دی جائے اس کو مزہ ہی نہیں آتا بات کا۔ تو آپ لوگوں نے قوم کا ٹیسٹ خراب کر دیا ہے، ان کے ٹیسٹ بڈز خراب کر دیے ہیں۔ لیکن خاطر جمع رکھیں اور تسلی رکھیں، ابھی کام شروع ہوا ہے۔ ابھی تو وہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ ابھی تو یہ اصل رقم جو ہے قرض کی، اس کا ادھار آنا واپس نہیں شروع ہوا، ابھی تو یہ صرف سود شروع ہوا ہے۔ اور آپ کے والد صاحب نے یہ جو قرض لیا تھا اور آپ نے جو ساری زندگی قرض لیا ہے، اس کا سود جو ہے وہ ابھی آنا شروع ہوا ہے، اور ابھی تو سود مرکب جو ہے اس نے بھی شروع ہونا ہے، وہ بھی شروع ہے۔ اور پھر اصل زر کی باتیں تو بہت بعد کی ہیں۔ تم لوگ اس کا سود ہی نسل در نسل اس کا سود ادا کرو گے اور کبھی بھی اس سے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب وہ آپ کے نام بگاڑتے ہیں یا آپ ان کے نام بگاڑتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں یا آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو چونکہ آپ ہمیں گالیاں دے چکے ہوئے ہیں، آپ ہمارے نام بگاڑ چکے ہوئے ہیں اور بگاڑتے ہیں، تو کیا ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی گالی دی ہے، بہت اچھا نام بگاڑا ہے؟ تو میری دانست میں، میری عقل سمجھ کے مطابق کوئی احمدی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی ایک قوم بحیثیت قوم اور اس کے افراد، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ کوئی احمدی اس بات سے خوش نہیں ہو سکتا۔ یہی ہم نے سیکھا ہے۔ لیکن میری دانست میں کوئی احمدی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو واقعتاً اس بات پر خوش نہ ہو کہ یہ خدا کی تقدیر جو ہے، اس نے یہ ادھار جو ہے آپ کو واپس لوٹانا شروع کیا ہے۔ وہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار، تو یہ قرض کی واپسی شروع ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کے ہر مجمع میں آپ کی ذلت اور رسوائی جو ہے قوم دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کے جو چاہنے والے ہیں اور آپ خود بھی خاطر جمع رکھیں، تسلی رکھیں، ہم نہیں گالیاں دیں گے، ہم نہیں آپ کے نام بگاڑیں گے۔ کسی احمدی چینل پر، کسی احمدی تحریر میں آپ کو آپ کے نام بگاڑتے ہوئے ہم نہیں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ وجہ نہیں کہ ہماری زبان میں کوئی لکنت ہے، ہماری زبان وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی، کوئی جسمانی اس میں نقص نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تعلیم ہے جو ملی ہے، ہم نے ایک امام کو مانا ہے، اور اس امام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے، فرمایا وفی فمی لسان غیرانی احب جواب رب مستعان، کہ آپ جیسے بدبختوں اور بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میرا مددگار خدا جو ہے
وہ تمہیں جواب دے۔ تو یہ اس خیر الماکرین خدا کی طرف سے جواب ہے، اور اس کا جواب بہت سخت ہے اور ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ نسل در نسل چلنا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی کسی نسل کو اس سود سے، یہ تو آپ کے مرنے کے بعد بھی بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد ساقط ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ قرض ایسا ہے جس کے متعلق گارنٹی ہے کہ یہ معاف نہیں ہونا اس طرح پر۔ اس کے معاف ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں وہ رویہ اختیار کر لیں، اس طرح پر اس داغ کو دھو لیں جس طرح خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے دھویا تھا۔ انہوں نے اپنے خون سے اس داغ کو دھویا تھا جو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے آبا نے بدتمیزیاں کی تھیں، اور جو نام بگاڑے تھے، اور جو توہین کی تھی، اور جو آزار دیا تھا، اس کا انہوں نے اپنے خون کے ساتھ فدیہ دیا۔ تو آپ کی نسلوں کے لیے بھی یہ قرض اتارنے کی صرف یہی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں ہے، ورنہ یہ سود در سود، نسل در نسل مرکب سود کے ساتھ چلتا رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔